بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوشلح بن ہنوخ۔ ہنوخ جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام، بن یرد بن محائل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم ابو البشر علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح حضرت آدم سے 10 سال بعد اس دنیا میں مابعوث ہوئے، اور ان 10 زمانوں کے لوگ توحید کے پیروکار ہی تھے۔ ان میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ جب ان کے آباء و اجداد جو کہ نیک اور صالح لوگ تھے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے پیروکاروں نے کہا کہ ہم ان کی مورتیں بنا لیتے ہیں تو ان کی یاد میں ہم صحیح سے عبادت کر سکیں گے۔ تو انہوں نے ان کی شکلیں بنا لی۔ تو جب یہ بھی وفات پا گئے اور دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے پہلے آبا جنہوں نے ان کو بنایا تھا وہ بھی انہی کی عبادت کرتے تھے اور انہی سے بارش طلب کرتے تھے، لہٰذا سب ان کی عبادت میں لگ گئے۔ دنیا میں سب سے پہلا غیر اللہ جس کو معبود بنایا گیا وہ ود تھا، جو کہ اس قوم کا صالح اور نیک انسان تھا۔ وہ توحید پرست تھا، وہ سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگ زارو قطار رونے لگے۔ شیطان نے جب ان کی گریہ زاری دیکھی تو ایک انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اس مرد مومن پر بہت آہوزاری میں مصروف ہو، تو کیا میں تمہارے لیے اس مرد صالح کی صورت نہ بنا دوں جس کو تم اپنی مجلس گاہ میں سجا کر رکھ دو اور دیکھ دیکھ کر اس کی یاد میں اپنے دل کو تسکین دیا کرو۔ سب نے کہا کیوں نہیں، تو شیطان نے اس کی صورت بنا دی۔ تو لوگوں نے اس کو اپنی مجلس گاہ میں رکھ دیا اور برابر اس کا ذکر چھیڑے رکھتے۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ یہ ان کی یاد و ذکر میں بہت ہی منہمک ہیں تو ان سب کو کہا کہ کیا میں تم سب کے لیے اس کی ایک ایک مورت نہ بنا دوں، تم سب اپنے اپنے گھروں میں رکھ لینا۔ تو سب نے کہا صحیح ہے۔ تو شیطان نے سب کو اس کی ایک ایک مورت بنا کر دے دی۔ قرآن پاک کی سورہ نوح میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ابن عباس بھی فرماتے ہیں حضرت نوح کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے اور کئی 100 سال زندہ رہے، ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت گزری، اور اسی مدت میں کفر اور شرک عام ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو بعثت ملی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام کوششوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے گا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور وہ تم پر آسمان سے نی برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تم کو باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اور تم کو کیا ہوا کہ جو تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا اور سورج کو چراغ ٹھہرایا، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا، پھر اسی میں تمہیں لٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام تر تبلیغ اور سخت محنت کے بعد صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلتے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیا،
اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی قوم سے کہتا کہ حضرت نوح کی باتوں پر دھیان نہ دینا اور اپنے معبودوں کو پوجتے رہنا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت نوح کی باتوں پر عمل کرنا تو دور، سننا تک چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب کوئی مشرک فوت ہونے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر جاتا کہ نوح کی باتوں میں مت آنا۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دینا، اگر تو نے ان کو رہنے دیا تو یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کریں گے، اور جو ان سے اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لائے میرے گھر میں، ان تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے تباہی کو بڑھا دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی تو اللہ نے ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو بڑائی کے کام سے نا واقف ہیں، تو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی اور مزید رہنمائی کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ آتے اور آپ کو بتلاتے گئے کہ کشتی کو کیسے تیار کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر ہی کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور اس کو پگھلا کر کیل تیار کرتے، اور پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح نے اس کشتی کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ وہ کشتی تھی جس کو حضرت نوح نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ سورہ قمر میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ لوگ جب کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان سے تمسخر کرتے، اور وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، اس طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔ اس کشتی کا حلیہ ابن عباس سے ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تار کول سے لت پت کر دیا۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، اور اس کی بلندی اور گہرائی کم و بیش 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اسے اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ بھی اس کو نقصان نہ دے، گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ اس کشتی کے الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، اور ہر درجے کا ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا، اور یہ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس ہیں۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کشتی کو علماء کی ایک جماعت نے ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب یہ کشتی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی ہے جو بیان ہوا۔ اللہ پاک کا فرمان سچا ثابت ہوا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان آنے کی ایک نشانی بتائی تھی، جو کہ ایک تنور تھا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں موجود تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب عذاب الہی آئے گا تو یہ تنور جوش مارنے لگے گا۔ سورہ ہود میں ہے کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔
نوح علیہ السلام نے کہا خدا کا نام لے کر اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر ایک چیز کا ایک ایک جوڑا، ہر حیوان، ہر چرند پرند اور کھانے پینے کی بھی چیزیں رکھ لی اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ رکھ لیا، مگر وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے آپ کی دعا بھی نہیں سنی جائے گی اور ہر کافر پر عذاب کا اترنا ضروری ہے، اس سے وہ نہیں بچ سکتا۔ اور پھر حکم فرمایا کہ مجھ سے کافروں اور ظالموں کے متعلق گفتگو بھی نہ کرنا، ان پر اس ذات کا عذاب اتر کر رہے گا، جو چاہے وہ کر لیں۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو حضرت نوح نے اللہ کا نام لیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ سورہ قمر کی آیت 11 اور 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پر اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ اس پانی نے زمین پر رہنے والے چوپائے، حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے اس کو یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر، بستیاں، انسان، جاندار سب غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے، اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرف رواں دواں تھی، ورنہ اتنی طوفانی بارش میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تم ہی بہتر اتارنے والے ہو۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اللہ آپ کو اور آپ کی اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں حضرت نوح کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ حضرت نوح نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بنو، لیکن اس بدبخت نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ابھی گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ ایسے میں حضرت نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ سورہ ہود میں ہے کہ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے تو ان کی نجات کا وعدہ کر رکھا تھا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بہتر حاکم ہیں۔ تو خدا نے فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال کرنے والا ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان مت بنو۔ نوح نے کہا پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ جب حضرت نوح یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال کرنا واقعے کے مطابق نہیں تھا تو انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کر لی۔ کشتی حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو پانی پر لے کر بلند ہو رہی تھی اور زمین پر موجود ہر مخلوق غرق ہو چکی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی 10 محرم الحرام کو جبل جودی کے قریب کشتی سے اترے۔ اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور زمین کو اللہ کے حکم سے اس نے سارا پانی نگل لیا۔ زمین خشک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔
پھر حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور پھر ایک بستی کو تعمیر کیا جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ سورہ صافات میں اللہ پاک اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حکم فرمایا کشتی سے اتر جاؤ جو بہت دور دور مسافت طے کر کے جودی پہاڑ پر ٹھہر چکی، اور یہ پہاڑ جزیرہ کی زمین میں مشہور ہے، اور یوں فرمایا کہ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ پر اور جو امتیں بعد میں پیدا ہوں گی آپ کی اولاد پر، سب پر سلامتی ہو، اس لیے کہ جو بھی اپنے ساتھ دوسرے مومنین تھے کسی کی نسل آگے نہیں چلی، اور یہ تمام روئے زمین کی آل اولاد حضرت نوح کی نسل ہے۔ اور اللہ نے بھی یوں ہی فرمایا کہ ہم نے اس کی ذریت کو بنا دیا اور وہی باقی رہنے والے ہیں۔ تو جو آج بھی روئے زمین انسانوں سے آباد ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں میں سے ہے، یہ ہیں سام، حام اور یافس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سام عرب کے باپ، حام حبشہ کے باپ اور یافس روم کے باپ ہیں، یعنی ان علاقوں کی نسلوں کے باپ ہیں۔ اسی نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے علاوہ ساری زندگی روزہ دار رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے تھمنے کے بعد 350 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنی وفات سے پہلے وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں، بے شک اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک طرف پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو بے شک لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک حلقہ بن جائیں پھر بھی لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جس کا حکم دیتا ہوں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور بے شک یہ ہر چیز کو کفایت کرنے والی ہے اور مخلوق کو رزق اسی کے وسیلے سے ملتا ہے، اور میں تجھے روکتا ہوں 2 چیزوں سے، وہ ہیں شرک اور تکبر۔ آپ کا مرکز مبارک مسجد الحرام میں ہے۔ شکریہ۔ Subscribe to my channel.